بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم اپنے نئے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب ابھی مناظرہ ہوگا، اور آج کا مناظرہ انشاءاللہ ہمارے سابقہ مناظروں کی طرح ایک تاریخی مناظرہ ہوگا۔ تو جناب علی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ایک قرآن پاک کی آیت سورہ الصف کی آیت نمبر 16 کے اوپر مکالمہ ہوگا۔ علی شہزاد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو صاحبان سے میں گزارش کروں گا کہ لنک کو شیئر کر دیجئے، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر اس کو شیئر کر دیں، جہاں کہیں بھی آپ کے دوست احباب ہیں، تاکہ ان کو بھی گفتگو سن کے کچھ علم ملے۔ اگر میری گفتگو عاصم بھائی سن رہے ہیں، سردار عاصم صاحب، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لیں۔ لنک ان کو میں نے شیئر کر دی ہے، کیونکہ وہ ثالث ہیں اس ڈیبیٹ کے اندر، تو وہ بھی بیچ میں موجود ہوں گے، تو گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی۔ علی شہزاد صاحب، کیا حال ہے جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں خیریت ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان ہے۔ الحمدللہ۔ تو اچھا مبشر صاحب جی، میرے ابھی ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مجھے غلطی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اور اگر آپ کو غلطی لگی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، کہ یا میں آپ کو کچھ سنانے بتانے اور لوگوں کو دکھانے آیا ہوں، یا آپ مجھے سکھانے اور بتانے اور لوگوں کو دکھانے آئے ہیں، یہ تو ہمارا مقصد نہیں نا۔ ہمارا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، جی بالکل ایسے۔ جو قرآن سے اللہ پاک دیکھیں نا، قرآن جو ہمیں کہے گا ہم نے وہ ماننا ہے۔ میں آپ کی مان لوں گا قرآن کے مطابق، اور اگر قرآن کے مطابق میری بات سچی نکل آتی ہے، یعنی میری بات تو نہیں، یعنی مرزا صاحب کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، تو آپ مان لیں گے۔ تو یہ ہے علی شہزاد صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے سردار عاصم صاحب کے ساتھ میں بھی تھا کانفرنس کال میں، تو یہی بات ہو رہی تھی، نماز کا پھر ٹائم ہو گیا تھا، تو میں یہی کر رہا تھا بات کہ دیکھیں ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ذاتی بغض، عناد، دشمنی کوئی کچھ بھی نہیں، یہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ کوئی ہے بات ہی کرنی، یہ بات تو کرنی بنتی ہی نہیں ہے، جی کیونکہ ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو جاننے اور اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور جیسے قرآن کہتا ہے، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، ہم اس طرح ماننا چاہتے ہیں اللہ کو، بس یہ ایک ہمارا مقصد ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا یہ ہے کہ سردار عاصم بھائی تو تشریف ابھی نہیں لائے، پتہ نہیں کہیں مصروف ہوں گے، تو ہم پھر گفتگو شروع کر لیتے ہیں اللہ کا نام لے کے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ جی جی، بسم اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو سردار عاصم بھائی کے جو مجھے میسج آیا تھا وہ میں ذرا سنا دوں، تاکہ آپ بھی سن لیں اور ہم بھی سن لیں اور سارے لوگ سن لیں۔ تو یہ جناب میسج سماعت کیجئے۔ شاہ جی، اب سے 1 گھنٹے کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے علی شہزاد مربی نے اس آیت کریمہ کے اوپر ڈیبیٹ کی دعوت دی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے اور آ کر وہ فوت ہو جائیں گے اور دفنا دیے جائیں گے، ہم ان کا نماز جنازہ پڑھ کر واپس آئیں گے، اور اس کے بعد واپس آ کر ہم قرآن کھولیں گے، اور اس میں جب یہ آیت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو علی شہزاد صاحب کا سوال یہ ہے، اور ڈیبیٹ اس پہ کرنا چاہتے ہیں
کہ اس وقت جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنا کر یار ایک منٹ یہ لیں. ہماری طرف اللہ کا بھیجا ہے اور ڈبیٹ اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنا کر قرآن کھولیں گے تو وہ تو اس وقت وہ ٹائم بعد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو اس کے بعد کوئی احمد نامی نبی تشریف لے کر آئیں گے. تو اس کے اوپر علی شہزاد صاحب ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا علی شہزاد صاحب. یہ آڈیو تو عاصم بھائی کی تھی، اور آپ سب سے پہلے تو یہ فرما دیں کہ کیا آپ ان کی آڈیو سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا آپ کا یہی سوال ہے؟ قرآن کے اندر ہی ہے. میں نے علی ان کو پہلے بتا دیا تھا. دوبارہ بولیے گا ذرا، آپ کی آواز. قرآن کی دلیل قرآن سے دی جائے گی. قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے کریں گے پہلے نمبر پر. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سردار عاصم بھائی نے جو ایک سوال کیا ہے آپ کے ریفرنس سے، کیا یہ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ یہی ہے میرا سوال؟ چلیں ٹھیک ہو گیا نا. یہ تو ابھی تو گفتگو شروع نہیں نہ ہوئی، وہ تو جب شروع ہوگی تو پھر دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ آیت میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے، تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو بھی وہ آیت پیش نظر رکھے کہ کس آیت کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. دیکھیے جی، یہ آیت ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 6. یہ آپ کو ہائی لائٹ یہ آیت نظر آ رہی ہے، تو اس کو آپ سکرین پر ملاحظہ کر لیجئے. اب علی شہزاد صاحب اس آیت کی روشنی میں آپ اپنا اعتراض ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں. میرا اعتراض نہیں، میرا سوال ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں، جو کلام میرے آنے سے پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی تورات، اس کی پیشن گوئیوں کو میں پورا کرتا ہوں، اور ایک ایسے رسول کی بھی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول دلائل لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا فریب ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میرے بعد احمد رسول آئیں گے، تو ظاہر ہے کسی کے مرنے کے بعد ہی کوئی دوسرا رسول آتا ہے. یہ اصول رہا ہے قرآن میں، ساری جگہ آپ دیکھ لیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے یہی اصول رہا ہے کہ ایک رسول جب فوت ہو کے یعنی موت سے ہمکنار ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ پاک دوسرا رسول بھیج دیتا ہے. اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، اور اگر آسمان پر مان بھی لیا جائے تو جب وہ نیچے آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے. تو جب ان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھ کے جب وہاں واپس آ جائیں گے قبر میں رکھ کے، تو قرآن یہی رہے گا، کیونکہ یہ قیامت تک ہے. قیامت تک ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اور قیامت یہ لکھا ہوگا دوبارہ ان کے مرنے کے بعد بھی کہ میرے بعد احمد رسول آئیں گے. تو کیا جاتے جاتے وہ قرآن کی اس آیت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے نکال کے، یا اللہ اس آیت کو بلا دے گا، یا یہ کام آپ خود کریں گے یہود و نصارہ کی طرح جیسے وہ تحریف کرتے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں تو تحریف ہو نہیں سکتی، ترجمے میں ہاں کر سکتا ہے آدمی الٹا سیدھا، لیکن ترجمے میں بھی اگر کریں گے تو ان کے بعد احمد رسول کا آنا ضروری ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا آپ کے پاس قرآن کے اندر سے جواب دے؟ پہلے اس کا مجھے چلیں، ہماری گفتگو کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ بولیں گے تو بیچ میں نہیں بولوں گا، اور جب میں بولنا شروع کروں گا تو بیچ میں اس وقت تک آپ نہیں بولیں گے جب تک میں اپنی گفتگو مکمل نہ کر لوں اور آپ کو اجازت نہ دوں گے اب آپ بولیں. ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں گے. اچھا، جو میں آپ کا اعتراض سمجھا ہوں وہ میں رپیٹ کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کا سوال یا آپ کا اعتراض یہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف
تشریف لائے تھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد جناب ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو آیا وہ جب احمد اب آ گئے ہیں بقول آپ کے جو میں سمجھاؤں آپ کا سوال یہ ہے کہ احمد آ گئے ہیں تو اب جب وہ قیامت کے قرب میں آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی موت کے بعد ان کو جب دفنا دیا جائے گا تو اس کے بعد اس آیت کا مقصد اور مفہوم کیا رہے گا؟ آیا یہ آیت قرآن کی تحریف ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا؟ یہی آپ چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ سنیں قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جو کہ پوری ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ایک بتا دیں ذرا. میں بتاتا ہوں، آپ بس بولنا نہیں ہے آپ نے نا، آپ اپنے وقت پہ جو مرضی کریے گا، آپ نے بیچ میں نہیں بولنا بس. اچھا تو میں آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سی آیتیں ہیں جن میں سے 2-3 میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو قرآن کے اندر تو موجود ہیں لیکن وہ پوری ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا جو وہ منسوخ ہو گئی ہیں. یہ سورہ الروم ہے، اس کی پہلی دوسری آیت ہی اٹھا کے دیکھیے، الف لام، سورہ الروم. اچھا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، کیونکہ آپ میں کیوں بولوں گا جی، آپ بول رہے ہیں. میرے بھائی پتہ ہے کہ آپ جب بولیں گے نا اس کی ایک فنی خرابی یہ ہوتی ہے کہ سٹریم چونکہ لائیو چل رہی ہے تو وہ اگلے بندے کو آواز نہ ہی تو آپ کی صحیح جانی ہے نہ ہی میری. اپنے وقت پہ آپ جو چیز بھی سمجھ نہ آئے یا کوئی سوال کرنا ہو تو اپنے وقت میں آپ کر لیجیے. یہ سورہ دوسری صورت کے اندر اللہ فرماتا ہے، دوسری آیت کے اندر سورہ روم، نہیں سوری سورہ روم کا ذرا کون سی آیت بتایا تھا؟ 2 نمبر آیت ہے. اچھا غلبت الروم، اللہ فرماتا ہے کہ رومی مغلوب ہوئے، ٹھیک، ان کو غلبہ ہو چکا تھا، لیکن قرآن کے اندر آیت آج بھی ہے اور اس کی تلاوت آج بھی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک آیت اور آپ کو نمونے کے طور پہ میں دکھاتا ہوں. جناب سورہ الفتح ہے اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ آمنین. یہ آیت مکمل اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ میں کنز الایمان شریف سے آپ کو کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا. اور پھر آگے وہ سارا یہ اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی طرف اشارہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے قبل مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ ماں اصحاب کے مکہ معظمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور اصحاب نے سر کے بال منڈائے، بعض نے ترشوائے. یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے. جب مسلمان حدیبیہ سے بعد صلح کے واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوا تو منافقین نے تمسخر یعنی طنز کیا، تان کیے اور کہا کہ وہ خواب کیا ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا. چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. تو یہ دیکھیں وہ تو ہو چکے، تو کیا اس آیت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے؟ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے آپ نے مجھے ایک آیت کا کہا تھا، میں تیسری آیت پیش کرنے لگا ہوں. کریں آپ جی. یہ سورہ النصر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں
فوج داخل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ آیت پوری ہو چکی اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، فتح مکہ. تو لیکن کیا اس آیت کو بیچ میں سے قرآن پاک سے نکال دیا جائے؟ آگے آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ اللہب ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا. تو بتائیے کہ یہ تو اس کی بربادی ہو چکی، ٹھیک ہے، ابو لہب کی بربادی ہو چکی. تو کیا اس آیت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے؟ کیا اس کو منسوخ ابھی آپ خاموش رہیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں، آپ اپنے وقت پہ بول لیجئے گا. یہ اس کا پہلا جواب تھا. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے اور بڑا ہی آسان ہے جواب ہے، اور یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جہاد کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے. تو ایک سمپل سی بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو سینکڑوں جہاد کے متعلقہ آیات ہیں، تو کیا ان کو آپ کچھ بتائیں. جی میں سورہ النساء ہے، آیت نمبر 74 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو ایک آیت ہے، اس جیسی بہت سی آیات ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو گزارش یہ ہے کہ کیا ان آیات کو نکال دیا جائے؟ آپ کے مرزا صاحب جو تھے وہ تو جہاد کو منسوخ کر چکے، تو پھر کیا یہ جہاد کو کی آیتوں کو نکال دیا جائے؟ تو جواب دوں اس کا آپ کو؟ جی اب آپ بولنا شروع کیجیے. اچھا جی، پہلے میں آخری سے شروع ہوتا ہوں، جہاد سے شروع ہوتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت؟ ہیلو، کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا اس آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ جہاد آپ ابھی آپ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں علی شہزاد صاحب، آپ کے پاس ابھی وقت ہے. میں آپ کے پاس آپ سے جواب چاہتا ہوں، اس آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ آپ ابھی اپنے سوالات مجھے گنوا دیں، میں میرے پاس لکھ لیں ڈائری رکھی ہوئی ہے، میں لکھتا جا رہا ہوں اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا. ایک برائے کرم مہربانی کریے گا، جتنے سوالات میں نے قائم کیے ہیں اب ترتیب سے آپ ان کے جوابات دیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنے سوالات قائم کر دیں، تو اس طریقے سے ہمارے مکالمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ویسے ہی آؤں گا انشاءاللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں میں ویسے ہی آؤں گا اللہ کے فضل سے، بے فکر رہیں. اچھا جی، اس کا مجھے جواب آپ بعد میں دیں گے؟ آپ بولتے رہیے، آپ جب مجھے وقت دیں گے میں آپ کے جوابات میں ڈائری پہ لکھ لیے ہے، آپ بولتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. سورہ صف 74 نمبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ نے سورہ کون سی بتایا تھا جی، یہ آخری جو جہاد کے بارے میں؟ سورہ النساء آیت نمبر 74. النساء، ٹھیک ہو گیا جی. سورہ النساء کی آیت نمبر 74 جو ہے جی، اس پر میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ سورہ لہب میں یہ لہب صاحب جو تھے ان کے ہاتھ اللہ نے توڑ دیے. سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا دیا. مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، الفتح میں آیت نمبر 27 میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے. چلو پہلے سال نہیں دوسرے سال ہو گئے. سورہ روم میں آپ نے بتایا کہ غلبت الروم کی ایک آیت ہے، آیا کہ وہ دوبارہ ہوگی. میں آپ سے ان ساروں کا، یہ ساری حقایات ہیں، اس میں کسی کے آنے جانے کا ذکر تو ہے ہی نہیں.
نہ کسی بندے کا ذکر ہے، نہ کسی رسول کا ذکر ہے کہ ایسے وہ رسول آئے گا اور جائے گا اور اس کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک رسول جو دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی دوسرا رسول آتا ہے، یہ اصول رہا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھی ایک وقت میں بھیجا، ایک دو نبی بھی بھیجے، تین رسول بھی بھیجے۔ اب یہ ہے کہ وہ سارے ایک وقت میں رہے، لیکن جب ایک رسول کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے بعد ایک رسول احمد آئے گا، یہ حقائق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اب وہ ایک بشارت دے رہے ہیں۔ جیسے تورات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ایسے ہی وہ تورات اور انجیل کے مطابق ایک بشارت دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ یہ ثابت نہیں کر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ آسمان پر چلے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں کہ ان کے بعد ہی کیونکہ ان کی انجیل جو ہے وہ پچھلی امت کے لیے تھی، یا وہ بنی اسرائیل کے لیے کہہ لیں یا جس کے لیے بھی تھے، یا عیسائیوں کے لیے تھے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں احمد کے نام سے، وہ قرآن لے کر آئے ہیں، اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ انجیل دینے کے لیے آئے تھے، وہ دے کے چلے گئے۔ اب وہ جہاں گئے ہیں اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں، قبر میں گئے ہیں یا آسمان پر گئے ہیں۔ آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں، اور میں آپ کو ان کا مردہ دکھاؤں گا، ان کا یعنی روح سے جسم علیحدہ دکھاؤں گا جہاں قبر میں رکھا گیا۔ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بقول قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت بتائیں کہ جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن میں آپ کو قرآن سے ان کا فوت شدہ ہونا ثابت کر دوں گا۔ ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ قرآن پہلے یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہ ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہاں جو مجھے آپ نے آیات لکھوائی ہیں یہ ایک بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کروا دی، اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ یہ دوبارہ بھی ہوگا، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہو اس کے بعد بھی یہ ہوگا۔ یہاں یہ بعد کا لفظ جو ہے نا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، تو پھر جب لا نبی آبادی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول ہی کوئی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیا لینے کے لیے آ جائیں گے؟ تو اس لیے بعد کو بعد کا ہی مطلب سمجھیں اور سمجھائیں، میرا یہ مطلب ہے۔ اس کا تھوڑا سا اگر آپ مجھے کلیئر کرنا چاہیں تو بتا دیں۔ جی اب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ اب آپ نہ بولیے گا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جناب آپ خلط مبحث کر رہے ہیں کہ ہم جس موضوع کو لے کے آئے تھے اس موضوع کو ہٹا کے اس کے متعلق تو آپ نے اپنے وقت کے اندر ایک بات بھی نہیں کی، اور جو سوالات میں نے آپ کے اوپر قائم کیے تھے، جو قرآن کی آیات پیش کی تھی، ان کا جوابات تو آپ دیے ہی نہیں، آپ نے کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیا۔ سر میں نے بتایا تھا، ابھی آپ چپ رہی، برائے کرم، کیونکہ بیچ میں بولنا نہیں، اپنے وقت پہ جو مرضی کریے گا، آپ ابھی نہیں بولیے۔ اچھا، میں نے آپ نے جو اعتراض قائم کیا تھا، اعتراض یہ تھا کہ یہ جو سورہ الصف کی آیت ہے، آیت نمبر 6، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لوگ دفنا کے آ جائیں گے تو اس وقت یہ آیت منسوخ مانی جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کے اندر میں نے لگ بھگ 5 آیات کے حوالے دیے، اس کے علاوہ تو اور کثیر آیات ہیں۔ ان 5 آیات کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جناب وہ حقایات ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی حقائق ہے۔ نہیں، یہ آپ ابھی نہیں بولیے، میں کہہ رہا ہوں برائے کرم، میں معذرت کے ساتھ آپ کا مائک نا تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیا ہے، مائنڈ مت کیجئے گا، کیونکہ مجھے اپنی بات ابھی کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ اپنے وقت پہ میں آپ کا مائک اوپن کر دوں گا تو آپ جی بھر کے بول لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چونکہ گفتگو کا طریقہ ہے، قبل از وقت میں نے یہ اصول ضابطہ قاعدہ گفتگو کا بتا دیا تھا آپ کو کہ ہماری گفتگو اس طریقے سے ہوگی
کہ جب کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہوگا تو دوسرا بیچ میں نہیں بولے گا، لیکن آپ بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ناراض مت ہوئیے گا علی شہزاد صاحب، معذرت۔ اچھا، تو آپ نے جو قاعدہ کلیہ پیش کیا اس کو میں نے جناب قرآن کی آیتوں سے ہی اس کا رد پیش کر دیا، لیکن اس کا جواب آپ نے دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حقائق ہے، تو میں تو کہتا ہوں یہ بھی حقائق ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حقائق ہے۔ دوسری بات، آپ قرآن پاک کی اسی آیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ، یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے، گزشتہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، باحیات تھے، تو اس وقت کی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک حقائق ہے، اور علم القرآن کی روشنی کے اندر اس کو حقائق کہتے ہیں۔ یہ ویسے ہی حقائق ہے کہ جیسے جب آپ اور میں سارے انسان وہ سارے روح کی شکل میں تھے، تو عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے مکالمہ کیا تھا، تو وہ مکالمہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے ابھی بھی، تو وہ بھی حقائق ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ بھائی وہ عالم ارواح کی باتوں کو اب قرآن سے نکال دیا جائے، تو وہ تو حقائق ہے نا۔ اس قسم کی حقائق آپ کو سینکڑوں کی اعتبار میں ملتی ہیں، تو یہ آپ نے اصول پتہ نہیں کہاں سے مرتب کر لیا کہ لو جی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ فوت ہوں گے، تو جناب فوت ہوتے ہی وہ آیت بھی یہ چلو جی منسوخ ہو گئی جی، تو قرآن سے اب نکال دینا چاہیے۔ یہ کہاں سے قاعدہ آپ نے بنا لیا؟ آگے ایک سوال اور قائم کر رہا ہوں، اس سوال کو بھی آپ بتائیے گا۔ اسی آیت کی روشنی میں جو اسم ہوا احمد ہے، اس احمد سے مراد تو آپ مرزا صاحب کو لیتے ہیں، یہ جو مرزا سینئر صاحب ہیں، وڈے مرزا جی، تو ان کو آپ لیتے ہیں، تو وہ بھی تو فوت ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی یہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے، تو پھر کیا اس کو نکال دیا جائے ابھی؟ یہ بھی آپ بتائیے، اس کا بھی جواب دیجئے گا اپنے وقت کے اوپر۔ پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی جہاد کا، تو مرزا صاحب نے جہاد کو منسوخ قرار دے دی ہے، تو جہاد کے متعلقہ آج بھی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو کرو کرو، تو جناب وہ تو کیا منسوخ آپ لوگوں کے نزدیک وہ منسوخ ہو گئی ہیں؟ کیا ان کو نکال دینا چاہیے قرآن پاک سے؟ بقول آپ کے، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک تو آج بھی جہاد کا حکم ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اور یہ اعتراض آپ نے قائم کیا تھا میرے اوپر کہ کیا آپ جہاد کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں؟ تو بالکل ہم مانتے ہیں بھائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور آج بھی ہم جہاد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، مسلمان جو بارڈروں کے اوپر جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں وہ جہاد ہی کر رہے ہیں، وہ اور کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ مسلمان جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی فلسطین کے اندر اور دیگر جو دشمنان اسلام ہیں ان کے ساتھ مسلمان جہاد ہی کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ جاری رہے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر ایک بات کی ہے کہ جناب بادی یہ بادی اسمہ احمد، اس بادی کی آپ نے تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس بادی سے مراد ہے کہ میرے مرنے کے بعد۔ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بادی سے مرنے کے بعد آپ نے ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ دنیا کی کون سے جناب تفسیر ہے یا لغت ہے؟ کہاں سے آپ نے مراد لیا؟ کیا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے؟ کسی صحابی کا یہ قول ہے؟ کسی تابعی یا تبع تابعی یا کسی بھی باب بزرگ اللہ کے ولی کا یہ قول ہے کہ بعد ہی سے مراد ہے جی میرے مرنے کے بعد؟ تو یہ بھی آپ بتائیے گا، یہ اپنے وقت کے اندر بتائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں مائک آپ کا میوٹ ہٹاتا ہوں، آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ میں نے پہلے اس طرح کبھی ڈیبیٹ نہیں کی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا پہلے مجھے جواب دے دیجیے کہ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکہ کے اندر، جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کو پہلے کیا کہا جاتا تھا اور بعد میں
ان کو کیا کہا جاتا تھا، یعنی دعویٰ نبوت کے بعد، دعویٰ رسالت کے بعد اور دعویٰ رسالت سے پہلے، اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ میں ایک آپ کو ایسا نقطہ دیتا ہوں، شاید اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، یا اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر آپ قرآن کے مطابق سچ پر ہیں، حق پر ہیں، تو آپ کی بات اللہ میرے دل میں ڈال دے۔ قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن سے اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور جب آپ نے دعویٰ رسالت کیا تو انہی کو پتھر مارتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، اور جو ان سے بن سکتا تھا غلط کام وہ کرتے تھے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سچے تھے یا کہ وہ جو مخالفین تھے وہ سچے تھے، اس کا مجھے جواب دے دیں۔ جی سردار اعظم بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، پتہ نہیں سردار اعظم بھائی نے سابقہ گفتگو سنی ہے کہ نہیں، چونکہ یہ سالس کے طور پر تھے تو اب میں اپنی گفتگو ساری کر چکا ہوں، تو سردار بھائی بہرحال دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا اپنا سردار بھائی مائک میوٹ رکھیے گا، جب آپ نے بولنا ہو تو اس وقت آپ خود ہی اوپن کر کے بیچ میں بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ آزاد ہیں، آپ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، اور ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون غلطی پر ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹرن کے اندر پھر میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا، جو اعتراضات میں نے قائم کیے ہیں اور جو آپ کے اعتراضات کے جوابات میں نے دیے ہیں اس کے اوپر تو آپ نے بات کی نہیں، پھر آپ نے خلط مبس کر دی، ایک نیا موضوع آپ لے آئے ہیں۔ آپ نے اپنی پچھلی ٹرن کے اندر یہ والا موضوع لے کے آئے تھے تو وہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے ہیں کہ آسمان پہ چلے گئے ہیں یہ ثابت کریں، اور میں آپ کو ثابت کروں گا جی قرآن سے ثابت کروں گا کہ وہ جسم اور جسم ان کا الگ ہے، روح الگ ہے، تو وہ قرآن سے کی روشنی میں فوت ہو گئی۔ تو میرے بھائی یہ تو موضوع ہی الگ ہے، آپ اس موضوع پہ ابھی آپ طے کر لیں، میں اس موضوع پہ آپ سے ڈیبیٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع الگ ہے۔ پھر ابھی آپ نے یہ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے یا بعد میں کیا کہتے تھے، ان کو تو صادق اور امین کہتے تھے، تو لہٰذا بعد میں جب انہوں نے دعویٰ کر دیا تو پھر لوگوں نے ان کو جھٹلانا شروع کیا، تو یہ بھی موضوع الگ ہے، یہ ہمارے موضوع سے تو تعلق نہیں رکھتی۔ تو یہ ایک منٹ سنیں، ابھی دیکھیں، میں آپ کو پہلے کہا کہ بیچ میں نہیں بولنا علی شہزاد صاحب، میں آپ کا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر رہا ہوں، جب میں آپ کو وقت دیتا ہوں اس وقت آپ میرے سوالوں کے جواب دیتے نہیں، لیکن جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو بیچ میں آپ بول پڑتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو دیکھیں آپ کو وقت دیا جاتا ہے نا، آپ کھل کے بول لیا کریں جتنا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو یہ موضوع ایک الگ ہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں بالکل اس موضوع پر بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں، آپ وقت طے کر لیں، اور موضوع ہمارا یہی ہوگا کہ دعوے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، تو دعوے کے بعد مشرکین نے ان کو جھٹلا دیا، اس موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے انہوں نے جب دعویٰ کیا تھا تو دعوے سے پہلے تو وہ سچے تھے، تو دعوے کے بعد وہ جھوٹے ہو گئے، لوگوں نے ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو میں تیار ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی نہیں، ابھی جو موضوع چھڑا ہوا ہے نا، یہ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں جو آپ کا اعتراض ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے یا ہو جائے گی، تو اس کا جواب میں نے دیا ہے، تو اس کے آپ کوئی علمی اور منطقی اس کا جواب کم از کم کوئی دیجیے، سننے دیکھنے والوں کو کوئی فائدہ تو ہو۔ یا تو آپ مانیں کہ جو میں نے تشریحات کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، یا آپ میرے دلائل کا رد کیجئے، دو ہی کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ابھی مائک آپ کا میوٹ ہٹاتا ہوں، آپ دل کھول کے بول لیجیے۔ دیکھیں جناب مبشر صاحب، آپ یہ جو آیتیں آپ نے لگائی ہیں یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری سنا رہا ہے مومنوں کو، اور وہ پوری ہو چکی، اور اس خوشخبری میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ ہونے والا ہے، لیکن جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام بکلمہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد رسول آئیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ
کہاں ہیں اس وقت؟ آپ اگر آسمان پر ہیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد اگر کہیں چھپے اور بیٹھے ہیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں جب چھپ جاؤں گا یا میں نظر نہ آؤں گا تم لوگوں کو، تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی تھک جاؤ گے تو تمہارا خدا بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، میں نظر نہیں آ سکوں گا، یا احمد رسول بھی آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں آ جاؤں گا۔ یہ باتیں آپ کی جو آیت حکایات آپ نے سنائی ہیں اس میں تو کسی کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں سنائی اس میں کہ اس کے بعد دوبارہ آئے گا کوئی۔ یہاں تو ایک رسول کی بشارت دی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بشارت نہیں آپ کو ملے گی کہ بتایا جا رہا ہو کہ اس واقعے کے بعد بھی کوئی واقعہ ہوگا۔ اس میں تو ایک رسول کا جانا ہے اور دوسرے کا آنا ہے، یہ دو چیزیں آپ نے دماغ میں رکھیں۔ ایک رسول کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرے بعد دوسرا آئے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں اللہ پاک سے انجیل، ہدایت کی کتاب، وہ تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ ہمارے لیے احمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں وہ ہے کتاب قرآن، اور قرآن میں یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس میں تو وہ خوشخبری بشارت سن رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ آپ نے جتنی یہ حکایات سنائی ہیں میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت سنائی تھی کہ یہ غلبہ روم ہوگا، وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں سنائی کہ آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئی۔ اپنا علی شہزاد صاحب ایک منٹ آپ یہاں پر رکیں، بس اس سے آگے اب آپ کھاٹی نہ سنائیں۔ شاہ جی میں چونکہ شو میں نہیں تھا، میں باہر لان میں گھاس کاٹ رہا تھا اصل میں، تو آپ علی شہزاد صاحب کی اس آیت کے اوپر ایک دفعہ پھر جواب دے دیجیے تاکہ اس سے آگے پھر میں علی شہزاد صاحب کو پوائنٹ پہ رکھوں۔ شکریہ جی جزاک اللہ۔ میں مختصر جواب عرض کر دیتا۔ علی شہزاد صاحب مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی جی بسم اللہ۔ گزارش یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ انہوں نے جو اعتراض تھا میں اس اعتراض پر ہی بس فوکس کروں گا، میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا سردار اعظم بھائی، چونکہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور اپنی بشری حیات کو پورا کرنے کے بعد انتقال کریں گے، ان کو دفنا کے جب آئیں گے، جیسا کہ آپ نے اپنی آڈیو کے اندر بھی بتایا تھا، وہ آڈیو میں نے سنا دی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب وہ ان کو دفنا کے آئیں گے اس وقت اس آیت کا بنے گا کیا؟ آیا اس کو قرآن سے نکال دیں گے یا مطلب اس کو منسوخ مانیں گے، کیا مانیں گے؟ یہی ہے نا سردار عاصم بھائی؟ جی 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 بالکل شاہ جی، یہی ایگزیکٹلی یہی سوال ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان کو اس کا جواب دو طریقے سے دیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کی ایسی کئی آیات ہیں، میں نے ایک آیت ان کے سامنے سورہ روم کی پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، تو رومیوں کو غلبہ ہو گیا، تو کیا آیا اس آیت کو اب قرآن سے نکال دیا جائے؟ ایک آیت میں نے پیش کی سورہ الفتح کی، اور اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے۔ تو اب آقا کریم علیہ السلام غلبے کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، تو کیا اس قرآن کو کی آیت کو نکال دیا جائے؟ پھر میں نے ان کو ایک آیت پیش کی کہ سورہ لہب کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو وہ جو ہے نا برباد ہو چکا ہے ابو لہب، تو کیا اس کی یہ آیت جو ہے یہ اس کو نکال دیا جائے یا اس کو منسوخ مان لیا جائے؟ پھر میں نے ایک آیت پیش کی سورہ النصر کی، اور اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی، تو کیا اس آیت کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے؟ اچھا، یہ تو ایک جواب تھا، اور دوسرا جواب ان کو میں نے منطقی طور پہ اور الزامی طور پہ دیا ہے، وہ یہ کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جہاد کو منسوخ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد ختم ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پاک کی بے شمار آیات آج بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر اللہ حکم دیتا ہے کہ جہاد کرو۔ تو میں نے ایک آیت سورہ نساء کی پیش کی ہے، اللہ فرماتا ہے
فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. تو میں نے کہا کہ کیا اس آیت کو نکال دیا جائے بقول آپ لوگوں کے کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے، تو اللہ تو حالانکہ اس میں فرما رہا ہے، تو کیا اس کو نکال دیا جائے؟ جب منسوخ ہو گیا تو پھر آیت نہیں نکلنی چاہیے، وہ تو قرآن میں موجود نہیں نہ رہنی چاہیے. تو یہ میں نے ان کو عرض کیا ہے، لیکن اس کے جوابات یہ دے نہیں رہے. اب گزارش یہ ہے سردار عاصم بھائی کہ یہ اب جب ان کی باری آتی ہے تو یہ اپنی باری میں ایک نیا سوال قائم کر دیتے ہیں اور اس موضوع کی طرف یہ آ ہی نہیں رہے. ہمارا موضوع، ایک منٹ سردار بھائی، ہمارا موضوع فقط یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے اور فوت ہو جائیں گے اور دفن ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس وقت آیا یہ قرآن کے اندر یہ آیت رہے گی یا منسوخ ہو جائے گی؟ یہ ایک اطراح اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں، وہ الگ سے ڈیبیٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی. وہ اب اسم ہوا احمد پہ آ گئے ہیں، یہ اس ایک آیت کے اندر ہی 5-6 سوالات انہوں نے قائم کر دیے. بھائی وہ الگ الگ سے ڈیبیٹ ہے، وہ الگ موضوعات ہیں. ابھی تو اس موضوع کو وائنڈ اپ کریں نا، یا ہاں کریں یا نہ کریں، بس یہ ہے سردار بھائی. جی علی شہزاد صاحب اب آپ جواب دیں. تبت یدا ابی لہب وتب اور اذا جاء نصر اللہ حضرت صاحب میں نے ان آیات کو نکال دیں قرآن سے یا نہ نکالیں؟ ہاں جی، جب آپ کوئی حضرت ضرورت عیسیٰ نہیں علیہ السلام نکالنے کی، نہیں جی یہ نکالنے کی صرف ضرورت اس نہیں پوائنٹ ہے. پہ آپ نے رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا پلیز. یہ حقایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور وہ نصرتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی وہ بیان کی ہیں. اس سے اس اس بات میں کا کہاں تعلق لکھا ہوا ہے یہ کہ نہیں یہ بتایا. حقائق ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حقائق ہے؟ یہ تو پیش گوئی ہے کہ تمہیں فتح نہیں ہوگی. پیشن گوئی نہیں، یہ پوری ہو گئی ہے نا. پوری ہو گئی ہے نا، دو ہی پوری تو ہو جائے گی. نہیں میں تو وہی بتا رہا ہوں، پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی ہے. کہ عیسیٰ مجھے علیہ سمجھ السلام نہیں کی آئی پیشن آپ گوئی کیا پوری فرما ہو رہے گئی ہیں. ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فوت شدہ ہیں. کیونکہ جب وہ اچھا فوت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، فوت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ نے جب ان کا جنازہ پڑھا تھا تو اس کے بعد یہ آیت آپ نکال دیں. عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے نا، آپ نے نہیں پڑھا، کسی نے تو پڑھا ہوگا ان کا جنازہ، تو ہاں اس کے جی بعد یہ بالکل. آیت کیوں نہیں نکال دی؟ نہیں یہ آیت نکالنے کی ضرورت نہیں نا، کیونکہ احمد علیہ السلام آ گئے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور قرآن میں دے گئے ہیں. اب ہمارا تو جھگڑا تو ختم ہو گیا. پھر اگر وہ فوت ہو گیا ہمارا جھگڑا پہلا ایک جھگڑا ختم ہو گیا، ایک سوال آپ کا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. اب بات آ جاتی ہے دوسری بات، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. دوسری نہیں، میں نے کوئی ہار تسلیم چلو نہیں کی. میں یہ چلے نہیں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ دوسری السلام بات نہیں، اسی بات پر ہے جو آپ کا سوال تھا. ہاں جی آپ اس پر ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آج تشریف لے آتے ہیں، جی جی ہم نے ان کا نماز جنازہ پڑھ لیا، ان کو ٹھیک ہے. دفنا دیا، اب ایسا آج کا کیا کریں؟ یہ سوال ہے. ہاں جی، جب وہ آ جائیں گے تو پھر بعد میں احمد علیہ السلام کون آئیں گے؟ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں. ان کا یہ جواب کوئی نہیں بنتا. اس صورت میں کسی جگہ بھی کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی جا رہی. وہ پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، یا وہ حقایات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس میں ایک نبی کا رسول کا ذکر ہو کہ ان کاموں کے بعد ایک رسول آئے گا. جی مجھے بولنے کی اجازت ہے جی علی شہزاد؟ جی بولے شاہ جی. گزارش یہ ہے کہ میں نے دیکھیں سردار بھائی، چونکہ آپ ابھی تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے مجھے پھر ساری باتیں دوبارہ رپیٹ کرنی پڑ رہی ہیں. تو گزارش یہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ، از کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہی ماضی کا ہوتا ہے، یہ مضارع کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ از جب آتا ہے یہ ماضی پر آتا ہے اور ماضی کا ترجمہ دیتا ہے. یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے، اور یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کو ہے، وہ امت محمدیہ کو نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل. یہ یہاں یہ نہیں ہے کہ یا امتی محمدن، یہاں یہ نہیں ہے کہ اے امت محمدیہ، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے.
تو یہ ہمیں قرآن کا آیت کا یہ جناب یہ کلمہ یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ الفاظ بتا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو یہ خطاب تھا، نہ کہ یہ مطلب یہ کہ یہ خطاب اس وقت ہوگا کہ جب ان کی آمد ہونی ہے اور قرب قیامت میں انہوں نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے، اس وقت کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ جی جواب دیجیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا نا یہ ماضی کا صیغہ، تو میں نے تو نہیں کہا کہ یہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے، ماضی کا کہہ رہا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل میں تم میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری تورات کی پیشن گوئی کے مطابق، اور میں اب تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ جی تو وہ میرے اب رک جائیں تھوڑا ایک منٹ، اب نا تھوڑی جب بعد ہوتا ہے تو یا تو موت کے بعد ہوتا ہے یا کسی جگہ جانے کے بعد۔ اب یہاں آپ یہ بتا دیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، پہلا نمبر تو، اور اس کے بعد آپ یہ پہلے نمبر پہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر آپ اس وہ بعد میں لیتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں، تو یہاں بعد کا مطلب یہ کیوں لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک یعنی عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آ جائیں گے؟ مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل بولنے کی اجازت ہے جی آپ کو۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں اس ایک آیت کے اندر سے مزید موضوعات نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف جا رہے ہیں جو جس موضوع پر، ایک منٹ رک جائیں، آپ دیکھیں، آپ رک جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ بار بار میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک جناب آپ سالس بھی موجود ہیں یہاں پہ، سردار عاصم صاحب، تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کو ٹوکیں، ان کو چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا، اس بات کا مطلب کیا ہے، اس بات اسمہ احمد سے مراد کیا ہے، یا مطلب وہ احمد نبی کون ہے، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے۔ جس موضوع پہ ہم بیٹھے ہیں وہ آپ لیں، اس پہ بات کیجئے برائے کرم۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہاں تو اس کی ہاں یا نہ کر کے آپ اس موضوع سے دستبردار ہو جائیں تو ابھی نیا موضوع شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے اس موضوع پر بھی آپ سے بات کرنے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ موضوع ہے کہ میرے بھائی الگ ہے۔ ابھی تو کم از کم آپ اس کی آیت کی تنسیخ کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اسی پر ہی رہیے، اسی کو کس کنارے پہ لگائیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے یا وہ کہاں ہے، جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تو اس آیت کی تنسیخ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جی جناب بولیے۔ آسم بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں علی شہزاد صاحب، آپ نے جواب نہیں دیا مفتی صاحب کی بات کا۔ اچھا جی، اب یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور ان کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ اس پہ جواب دینا۔ ہاں جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور وہ خاتم النبیین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے بقول کہ وہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آخری نبی، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس لحاظ سے میں جب اینڈ کروں گا تو میں آپ کو میری بات سن کے جائیے گا سارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں یہ کسی بات میں بھی پوری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو احمد علیہ السلام بھی نہیں آئے، اگر احمد علیہ السلام آ گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ آپ فلسفہ بس کر رہے ہیں سردار بھائی، ان کو کیوں نہیں آپ یہ موضوع چینج کر؟ دیکھیں ہمارا شاہ جی، میں روک رہا ہوں علی شہزاد صاحب، جی ٹاپک یہ ہے، اور مفتی صاحب نے آپ کو کھل کے جواب دیا کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اب اس آیت کا کیا کریں؟ نہیں تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دیکھیں آگے جب فوت ہوں گے تو پھر احمد علیہ السلام آئیں گے۔ اب اس کا جواب تو آپ کو دو آئے تھے، ان کے بعد دیکھیں نا، جب ذرا غور سے سن لیجیے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یہ بعد ہو والی بات ہی نہیں ہے، جہاں آیت کی تنسیخ کا ایک ہے۔ شہزاد صاحب آپ موضوع پہ رہیے خدا کے لیے، ابھی دیکھیں یہ بات کو چھوڑ دیں، بیچ میں سے نکال دیں، بعد کے موضوع پہ آپ ڈیبیٹ کر لیں میرے ساتھ۔ عاصم سردار بھائی، آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو اس موضوع کو ختم کر کے بعد کے اوپر آ جائیں، ہم بتائیں آپ۔ جی سردار صاحب بولیں۔
नहीं, इस पर भी रहे और बाद में भी आ जाए, कोई हद नहीं, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। नहीं ना जी, हमें बहुत बड़ा है ना जी, एक मौजू पर तो अभी आपने इसका जवाब नहीं दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम मैं जब आके, नहीं दूंगा, मैं जवाब आपका पाबंद नहीं हूँ अभी, चूंकि मौजू ही नहीं है ये। नहीं ईसा नहीं, मैं इसका ही मांग रहा हूँ ना। ईसा अलैहिस्सलाम जब आके फौत होंगे तो फिर उनके बाद एक अहमद अलैहिस्सलाम आएंगे। नहीं भाई, इसका जवाब हमने देना ही नहीं अभी, वो जब डिबेट होगी तो हम देंगे जवाब आपको। नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, मेरा शाह जी सवाल इसका यही जवाब था भी आप दे चुके हैं असल में, कि उन आयात का क्या करें जो कि तब्बत यदा अबी लहब व तब और इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, उनके उनका क्या मामले में तो करेंगे? इख्तलाफ किसी का है ही नहीं। यहाँ तो रसूल की तो यहाँ में बशारत भी दी कोई जा रही इख्तलाफ है, तो नहीं है, जवाब वहां तो दे किसी दिया चीज की आपने। बशारत नहीं, वहां किसी चीज के आने का नहीं कहा जा रहा। वो तो एक मसला, एक पेशगोई थी, पूरी होगी, बता दिया कि ये होगा और ये हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि एक रसूल आएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो रसूल इनके मरने, आपकी आवाज कट रही है। आ गया था किसी का, आया जब ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद कोई अहमद रसूल दोबारा आएगा? ओ भाई जी, बनी इसराइल को इरशाद है, ये क्यों शिदा साहब आप खलते मबस कर रहे हैं? और अल्लाह का नाम लें। ये एक मिनट शिदा साहब, और ये देखे इज काला ईसा बिन मरियम या बनी इसराइल, ये बनी इसराइल को उम्मत मोहम्मदिया को खिताब तो नहीं है यार। आपको कुरान हमारा है ना, कुरान अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उन्होंने एक बशारत दी थी बनी इसराइल को, इसीलिए तो वो मदीना में आके बैठ गए थे इंतजार करने के लिए। वो उनको बशारत दी गई थी कि एक मेरे बाद अहमद रसूल आएगा। उन्होंने तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं माना था, तो बशारत के मुताबिक वो वहां आके बैठे हुए थे कुछ नेक फितरत लोग, या पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कुछ जो नेक फितरत थे वो तो कबूल इस्लाम हुए थे। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा था कि मेरे बाद आएगा, अपनी बनी इसराइल को कहा था, लेकिन ये कुरान में हमें अल्लाह ने बता दिया है। अब बनी इसराइल को आप भूल जाएं, ये अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनको खुशखबरी दी थी, बशारत दी थी, लेकिन जब वो नबी आ गए, इसका मतलब है कि वो आ चुके हैं। अगर आप कहते हैं आ चुके हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का वफात होना साबित हो गया। कैसे साबित हो गया? कैसे साबित हो गया जी, ये बताएं। अच्छा, नहीं उनके बाद आए हैं या कि अभी वो आसमान पर बैठे हैं, उनके आगे मरने के बाद आए? दोनों साहिब रुकिए एक मिनट, दोनों देख लें। सरदार आसिम भाई आप भी देख लें और हमारे सामईन भी देख लें। अब देखें, ये वफात का मौजू आया क्या ना भाई, आयत की तनसीख का एक मौजू छिड़ा हुआ है, उसकी तरफ ये आ नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी एक मौजू पे रहिए, खुदा के लिए। आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा वफात मसीह के मौजू पर, तो उस वक्त आप इसी आयत को दोबारा पेश कर लीजिएगा, तो मैं उस वक्त आपको जवाब दे दूंगा। ये देखिए, ये मौजू आप सरदार भाई, ये इतना लंबा चौड़ा मौजू है कि भाई ये मुझे मौजू से हटाना चाह रहे हैं। इसका बड़ा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं मुफ्ती साहब, ये तो बड़ा जी इसका हल मैं बताता हूँ। इसका हल ये मौजू यहाँ पर खत्म करते हैं। अभी अली शहजाद साहब से अगला वक्त तय करते हैं आयात वफात मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर, और उसके अंदर इस आयत को दोबारा लेंगे। तो अली शहजाद भाई, ये स्ट्रीम बहुत लंबी हो गई है, आप टाइम दें कि आप किस वक्त आएंगे। कल इसी वक्त का टाइम रख लें। चलो ठीक है, इंशाल्लाह 6 o'clock। ओ नहीं सॉरी, कल मैं मसरूफ हूँ थोड़ा, सॉरी मुझे याद आ गया, कल मैं मसरूफ हूँ। अगर करना है तो 3 बजे 4 बजे का रख लें। पाकिस्तानी टाइम नहीं, यहाँ का टाइम 3-4 बजे, यानी कि अभी से 3 घंटे पहले। ये सरदार भाई बताएं जरा, पाकिस्तानी टाइम क्या बनेगा? पाकिस्तानी टाइम बनेगा 3 बजे, पाकिस्तानी टाइम 5 घंटे है ना, 5 घंटे का फर्क है। 5 घंटे फर्क है, तो फिर इसका मतलब है कि 5 घंटे का। 3 बजे 8 बजे शाम बनेंगे शाह जी। कितने? 8 बजे 2 बजेंगे, 2 या 2 बजेंगे। 3 बजे आपके होंगे तो 8 बजे पाकिस्तान में होंगे। हाँ जी, हाँ यार सरदार आसिम भाई, अब कोई रलदी मिलती गल कर लो, क्योंकि मेरी क्लासां होंदियां ने ते नाले वैसे भी 8 नहीं, जो आपको टाइम मौजूद है ना वो बता दें जनाब। परसों का रख ले, परसों का। एक मिनट मुझे याद आ गया। आप ऐसा कर लें, अगर मगरिब से पहले, पाकिस्तानी मगरिब से पहले असर के बाद का कोई टाइम कर लें। बताएं सर, टाइम बताएं। टाइम अल्लाह आपका भला करे, 5:30 तकरीबन 5:45 से लेकर तकरीबन समझ लें के बस तो 6 बजे आप के होंगे तो 11 बजे दिन के होंगे अली शहजाद साहब। 6 बजे 11 नहीं,
आपके दिन के 11 बजे। ये सूट नहीं करता मुझे, सॉरी। फिर यही टाइम नहीं सही आपको शहजाद भाई? ये मेरे ख्याल 6 बजे के रख लें, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश चलो करूंगा। ठीक है, ये वाले टाइम कल भी 10 बजे जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल 10 बजे इंशाल्लाह। सरदार भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, मैं हाजिर हूँगा। चलो जी, और साहिबान जज़ाकल्लाह। कल अली शहजाद साहब कल खुल के या तो वफात मसीह के ऊपर बात करेंगे, इंशाल्लाह। और ये आयत जो है ये मनसूख नहीं हुई, ये हमने आज साबित कर दिया। और कल हम ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के ऊपर भी बात करेंगे। इसके ऊपर एक शादी, एक सेकंड, एक डिबेट आपने कर दी इनसे कल, और एक डिबेट उसके बाद उससे अगले दिन मैंने कर दी इनसे 1 to 1। चले ठीक हो गया। उसके ऊपर और मेरी डिबेट के अंदर और कोई बात होगी, ये बात होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे खाते क्या है, उनकी जो शेव बढ़ गई है, उनकी हिजामत कौन करता है, क्या, और वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, इन सारी बातों के ऊपर डिबेट होगी। वेरी ठीक है, ये मेरा मौजू है। शाह जी आपके साथ आलिमाना मौजू करेंगे, मैं साइंसी मौजू करूंगा। बिल्कुल चलो ठीक है जी, जी, चलो जी। ठीक है। देखें, ये देखें, एक अब दोनों साहिबान चुप रहिएगा, मैं आखिरी गुफ्तगू कर लूं कि देखें कितनी अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई, आराम से एक इल्मी तबादला ख्याल हुआ है, गुफ्तगू हुई है। वो अलग बात है कि भाई कोई माने ना माने, अगले बंदे की तशरीहात लग गए, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि आराम से बैठे, किसी एक मौजू के ऊपर बंदा चलो इल्मी तबादला करता है, लोगों को भी कुछ सीखने सिखाने को मिलता है, समझ आई कि नहीं। तो बहरहाल तमाम सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आज जो गुफ्तगू हुई है, क्या रिजल्ट रहा, क्या नतीजा अखज हुआ, वो सारा आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। किसके दलाइल कभी थे, किसने कौन सी बात की, उस हमें कोई इसके ऊपर तमहीद बांधने की या कोई शरह करने की जरूरत नहीं है। वो लोग बड़े समझदार हैं, तो ठीक है जी, वो समझते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि नया चैनल है खत्म नबूवत फोरम, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी, बल्कि कल जब हम लाइव आए तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप हमारी लाइव गुफ्तगू में शिरकत कर सकेंगे। दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।